بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سبق چل رہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت بندوں کے اعمال کا وزن فرمائیں گے، اور جس کی نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس کی برائیوں کا وزن زیادہ ہوگا وہ ناکام ہو جائے گا۔ اور وہاں کامیابی اور ناکامی کا آخری فیصلہ ہوگا۔ جو کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب، جو وہاں ناکام ہو گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام۔ اس لیے ایسی کامیابی پانے کے لیے آدمی کو کوشش کرنا چاہیے کہ جس کامیابی کے بعد کبھی بھی انسان کو ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ دنیا کے اندر لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن پھر کوئی بات پیش آ گئی تو پھر ناکام ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ترقی کرتے ہیں پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ جو فیصلہ ایک دفعہ ہو جائے گا اسی پر انسان کی اخروی زندگی مرتب ہوگی۔ یہاں پر بھی ایک روایت نقل کی گئی ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ بندے کے اعمال کا جب وزن ہوگا تو کیا صورتحال پیش آئے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے اللہ تعالیٰ میرے ایک امتی کو پورے مجمع سے علیحدہ کر کے اس کے سامنے 99 دفتر کھول دیں گے۔ ہر دفتر وہاں تک ہوگا جہاں تک نظر پہنچے، ان دفتروں میں صرف گناہ ہی گناہ ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ اس سے سوال فرمائیں گے کہ کیا تو ان اعمال ناموں میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ کیا میرے مقرر کردہ لکھنے والوں نے تجھ پر کوئی ظلم کیا ہے کہ کوئی گناہ کیے بغیر لکھ لیا ہو، یا کرنے سے زیادہ گناہ درج کر دیے ہوں؟ وہ عرض کرے گا کہ پروردگار نہیں، نہ انکار ہے نہ ظلم کا دعویٰ ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ سوال فرمائیں گے کہ کیا تیرے پاس ان بدعمالیوں کا کوئی عذر ہے؟ وہ عرض کرے گا کہ پروردگار میرے پاس کوئی عذر بھی نہیں۔ اس کے بعد ارشاد ربانی ہوگا کہ ہاں بے شک تیری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے، وہ بھی تیرے سامنے آتی ہے۔ اس کے بعد ایک پرزہ نکالا جائے گا جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ درج ہوگا، اور اس بندے سے فرمایا جائے گا کہ جا اپنے اعمال کا وزن ہوتا دیکھ لے۔ وہ بندہ عرض کرے گا کہ یا رب تولنا نہ تولنا برابر ہے، میری ہلاکت ظاہر ہے، کیونکہ ان دفتروں کی موجودگی میں اس پرزے کی کیا حقیقت۔ نبی بتایا گیا کہ 99 دفتر ہوں گے، اور ایک دفتر اتنا بڑا ہوگا کہ جہاں تک اس کی نظر جائے گی وہ دفتر پھیلا ہوا ہوگا، اور اس میں سب گناہ ہی گناہ ہوں گے۔ تو بندے کو یہ لگے گا کہ اتنے سارے گناہوں کی موجودگی میں اس چھوٹے سے کاغذ کے پرزے کی کیا حیثیت ہوگی۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ یقین جان تجھ پر آج ظلم نہ ہوگا، تولنا لازمی ہے۔ چنانچہ وہ سارے دفتر میزان عدل کے ایک پلڑے میں اور وہ پرزہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، اور نتیجے کے طور پر وہ دفتر ہلکے رہ جائیں گے، اور وہ پرزہ ان سب دفتروں سے بھاری نکلے گا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات اصل یہ ہے کہ اللہ کے نام کی موجودگی میں کوئی چیز وزنی نہ ہو سکے گی۔ اسے کہتے ہیں کہ اخلاص دل کے ساتھ پڑھا ہوا کلمہ طیبہ اس وقت کام آئے گا۔ اسی لیے کوشش کی جاتی ہے، اور اللہ والوں کے ہاں ذکر کی ضربیں اسی لیے لگوائی جاتی ہیں تاکہ یہ کلمہ ہمارے رگ و ریشے کے اندر، ہمارے خون کے اندر، اور ہمارے سانس کے اندر، اور ہماری نسوں کے اندر رچ بس جائے۔ کسی نہ کسی طرح یہ اخلاص اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ اس لیے کہ اخلاص ایک ایسا مشکل عمل ہے جو تقریباً سب سے زیادہ بعد میں جا کے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اخلاص کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا اس روایت سے کہ ایک طرف تو 99 دفتر ہیں، اور ایک طرف صرف ایک چھوٹا سا پرزہ ہے جس میں کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت لکھا ہوا ہے، لیکن اس اخلاص سے پڑھے ہوئے کلمہ شہادت کا حال یہ ہوگا کہ اس کے سامنے وہ 99 گناہوں کے دفتر جو ہیں وہ ہلکے پڑ جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور مخلصین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اخلاص کی باتیں، اخلاص کے واقعات سننے سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اخلاص اور خشوع قلب اور اللہ تعالیٰ سے محبت و تعلق کے ساتھ پڑھنے کی برکت ہے۔ اللہ کا نام لینا بھی اسی وقت نیکی بنتا ہے جبکہ خلوص کے ساتھ پڑھا جائے۔ یوں کافر بھی بعض مرتبہ کلمہ پڑھ دیتے ہیں، لیکن ان کا یہ نام الہی خالی زبان سے لے لینا آخرت میں ان کو نجات نہ دلائے گا۔
کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کوئی پارٹی ہے، کوئی پروگرام ہے، تو وہاں ہندو سماج کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، تو سب سے کلمہ پڑھوا رہے ہیں، بھائی کلمہ پڑھو، تو وہ ہندو بھی پڑھا ہے، اسے کیا پتہ میں نے کیا پڑھا، تو بس مجلس میں تو اس نے پڑھا، اور باہر نکلنے کے بعد پھر وہی اپنا طور و طریقہ جو اس کا ہوتا ہے۔ چنانچہ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے افطار پارٹیوں میں، بہت سے علاقوں میں غیر مسلموں کو بلایا جاتا ہے، تو وہاں افطار سے پہلے کی دعا پڑھوائی جاتی ہے، سب پڑھتے ہیں، غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھوایا جاتا ہے اس نیت سے کہ ہو سکے کسی کے دل میں اتر جائے یہ کلمہ، اور کوئی کلمہ شہادت کے ذریعے سے مسلمان ہو جائے۔ لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں، بس زبان سے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد جب مجلس ختم ہوئی تو وہ کلمے کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اخلاص کے ساتھ پڑھے ہوئے کلمے کی اہمیت ہے، اور بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ صرف کلمہ ہی نہیں، کوئی بھی نیک عمل ہے اس کے اندر وزن جو پیدا ہوگا وہ اخلاص ہی سے ہوگا۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صرف مخلص ہی نہیں تھے بلکہ مخلص تھے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ مخلص نہیں کہا ہے، حضرات انبیاء کے بارے میں آتا ہے مخلص۔ ایک تو ہوتا ہے اخلاص پیدا کرنے والا، یعنی جو اخلاص پیدا کرنے کی فکر کر رہا ہے، اپنے اندر اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں مخلص۔ اور ایک وہ ہے جس نے اخلاص کے اندر اتنا بڑا کمال پیدا کر لیا کہ اخلاص کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، وہ اخلاص سے بھی آگے نکل گیا، سو بولتے ہیں مخلص۔ اس لیے قرآن کریم انبیاء علیہ السلام کے لیے مخلص کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ ان کے اندر اتنا زیادہ اخلاص ہوتا ہے کہ اخلاص کا لفظ بھی ان کے لیے گویا چھوٹا پڑ جاتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں اپنے ہر عمل کا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا کوئی بھی عمل انجام دیں، چاہے وہ نیکی کرنے کا ہو یا گناہوں سے بچنے کا ہو، اس میں صرف اور صرف اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی شامل ہونی چاہیے۔ ایمان بھی ہو، اخلاص بھی، تبھی نیکی میں جان پڑتی ہے اور وزندار بنتی ہے۔ سب سے زیادہ وزنی عمل کس کا ہوگا؟ یہ بات بھی روایتوں میں آئی ہے، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ سب سے زیادہ وزنی چیز جو قیامت کے دن مومن کی ترازو میں رکھی جائے گی وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ بلا شبہ اللہ فحش و بے حیائی والے سے بغض رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کے اعمال ناموں کے ترازو میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال جمع کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔